सुनकर ही कितना अच्छा लगता है ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मेहमान बनना दिल रोशन हो जाता है। और आज जी हाँ, आज मुझे भी ये अजीम सआदत मिली है। मैं भी मेहमान हूँ अल्लाह के रसूल और उनकी प्यारी वाइफ हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर में। ये कोई आम जगह नहीं, ये है रियाजुल जन्नह, जिसे जन्नत का टुकड़ा कहा गया है। और आज मैं आप सबको भी अपने साथ लेके चलूंगी। अपॉइंटमेंट के लिए स्टेप बाय स्टेप गाइड दूंगी। नुसुक ऐप ओपन करके आप नीचे स्क्रॉल करें, प्रॉफिट मोस्ट सर्विस नजर आएगा, वहाँ आप प्रेइंग इन नोबल रवादा वुमेन पर क्लिक करें। यहाँ अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन ऐड करके कंटिन्यू पर टैप करें। नेक्स्ट स्टेप में आपके सामने कैलेंडर ओपन हो जाएगा। जो डेट्स अवेलेबल हैं वो ग्रीन हाईलाइटेड में है, रेड मीन्स फुली बुक्ड और येलो का मतलब है लिमिटेड अवेलेबिलिटी। इसके बाद टाइम स्लॉट्स ओपन हो जाएंगे। जो ग्रीन टाइम स्लॉट्स हैं वो अवेलेबल होंगे। परमिट कंफर्म होते ही आपको क्यूआर कोड मिलेगा जो एंट्री के टाइम स्कैन करना होता है। परमिट आपको एक वीक पहले ही लेना पड़ता है और मोस्टली थर्सडे नाइट को ये स्लॉट्स ओपन होती हैं। मस्जिद नबी के गेट 369 जो जन्नतुल बकी के बिल्कुल सामने है, वहीं से लेडीज की मोस्टली एंट्री होती है। यहाँ ग्रीन बैरियर्स लगे होते हैं और स्क्रीन भी लगी होती है जिनके ऊपर एंट्री फॉर रवादा, ताकि लेडीज कंफ्यूज ना हो। एक अहम बात, रियाजुल जन्नह का परमिट मिलने के बावजूद अगर आप टाइम पर नहीं पहुंचेंगे तो अंदर दाखिल होना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। सो मेक श्योर आप अपने टाइम स्लॉट से मैक्सिमम 1 आवर पहले ही मस्जिद नबी पहुंचे, क्योंकि ये सारा टाइम हमारा क्यू या फिर चेकिंग में ही गुजर जाता है। यहाँ पर मैक्सिमम टाइम हमें क्यू में खड़े रहना पड़ता है, कभी कभी तो 30 मिनट 1 आवर भी गुजर जाता है। सो बहुत ज़्यादा यहाँ पर लंबी लाइनें होती हैं। सो आप पेशेंस के साथ यहाँ पर खड़े रहें। जब आप क्यू में हो तो सबसे पहले याद रखें ये कोई आम लाइन नहीं है, ये उन मेहमानों के लिए है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर जा रही हैं। यहाँ पर सब्र और सुकून सबसे पहली इबादत है। लाइन को ना तोड़ें, पुशिंग ना करें और किसी और को तकलीफ बिल्कुल भी ना दें। और जो लोग व्हील चेयर पर हैं उनके लिए बिल्कुल सेपरेट रास्ता है यहाँ पर, उनका भी ख्याल रखें कि एक दूसरे का ख्याल रखना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। आपका हुस्न इखलाक ही आपकी इबादत का पहला कदम है। उसको प्लास्टिक रैप कर लें और बैग में रख लें, क्योंकि हमने एंट्री करनी है गेट नंबर 37 से और एग्जिट लेना है गेट नंबर 40 से। सो रिटर्न पाथ बिल्कुल डिफरेंट है, बेहतर होगा अपने साथ ही अंदर लेकर जाएं। यहाँ पर लेडीज पुलिस भी होती हैं, सो काइंडली उनके साथ भी फेयर रहें कि लेडीज पुलिस का इज्जत से जवाब दें, उनकी गाइडेंस को फॉलो करें। क्यू में खड़े रहते वक्त दरूद सलाम पढ़ना शुरू कर दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला आले मुहम्मद। जितना हो सके अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम भेजते रहें, क्योंकि यहाँ लिया गया हर सांस, हर उठाया हुआ कदम ही सवाब का जरिया होता है। इन डोर्स के ऊपर दुआएं लिखी भी होती हैं, सो आप इनको देख के बार बार रिपीट करते रहें। जब मैं क्यू में खड़ी थी तो हरम के सेन में ये वाइट अम्ब्रेला क्लोज होने का टाइम था। अम्ब्रेलास धीरे धीरे बंद हो रही थी और मस्जिद नबी के सब्ज गुंबद पर जब नजर पड़ी ना, उस लम्हे एकदम से दिल भर गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद आने लगी। आंखों के सामने वो सब मंजर घूमने लगे जो हम सिर्फ किताबों में ही पढ़ते आए थे। और आज मैं उसी जमीन पर खड़ी थी जहाँ से रहमत का पैगाम पूरी दुनिया में फैला है। और यहाँ खड़े मेरी जिंदगी का हर लम्हा ही रूहानी लम्हा बनता गया। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे ग्रुप की एंट्री का टाइम था। रियाजुल जन्नह की एक्चुअली एंट्री होती है गेट नंबर 37 से। यहाँ पहले आपका क्यूआर कोड स्कैन होता है, उसके बाद आपके बैग्स चेक होते हैं। सॉफ्ट सिक्योरिटी चेक के दौरान मोबाइल फ़ोन्स आपके बैग में रखवा दिए जाते हैं और ये लम्हा होता है एंट्री का। और जैसे ही एंट्री होती है सबसे पहले आपको आबे ज़मज़म दिया जाता है। और ये वो लम्हे होते हैं कि इन लम्हों के लिए अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें इतना ही कम है। अंदर एक और वेटिंग जोन होता है, यहाँ भी आपको बहुत टाइम वेट करना पड़ता है। लाइक लेडीज़ ग्रुप्स में डिवाइड की हुई होती हैं। ऑलरेडी जो लेडीज़ का ग्रुप रियाजुल जन्नह में होता है, जब वो बाहर जाता है तो तभी इन ग्रुप्स की बारी आती है। सो यहाँ पर टाइम बहुत ही ज़्यादा लगता है। सो बेहतर यही होता है कि आप यहाँ पर बैठें, कुरान पाक की तिलावत करें, नवाफिल पढ़ें और अल्लाह ताला से जो भी आपके दुआ दिल में आती है वो दुआ मांगें। अब बारी थी रियाजुल जन्नह में जाने की। रियाजुल जन्नह नाम सुनकर ही दिल का नूर भर जाता है। ये लफ्ज़ 2 हिस्सों से मिलकर बना है। रियाज यानी बाग और जन्नह यानी जन्नत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा घर और मेरे मिंबर के दरमियान का हिस्सा जन्नत के बागों में से एक बाग है। रियाजुल जन्नह मस्जिद नबी का वो हिस्सा जो दुनिया में जन्नत का टुकड़ा कहा गया है। और इस रूहानी जगह में मौजूद हैं चंद मुबारक सतून जिनका जिक्र हमारे दिल को रोशन करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सतून हनान की। वो मकाम जहाँ एक खजूर का तना था जिसके साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दिया करते थे।
جب ممبر بن گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر چلے گئے تو وہ تنہا رو پڑا، اس کی چیخیں مسجد میں سنائی دینے لگی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جا کر تسلی دی اور اس سے گفتگو فرمائی۔ ایک ستون ہے ستون توبہ۔ حضرت ابو لبابہ نے یہاں خود کو باندھ دیا تھا جب ان سے غلطی ہو گئی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ جب تک میری توبہ قبول نہ ہوگی میں خود کو یہاں سے نہیں چھڑاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی تھی، اسی لیے یہ مقام ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور رحمت کا پیغام دیتا ہے۔ اور ستون ستون سریر ہے، یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی آرام فرمایا کرتے تھے۔ ان کا تکیہ اس مقام کے پاس ہوا کرتا تھا، یہاں خاموشی بھی عبادت ہی لگتی ہے۔ ایک ستون ہے ستون ہر، جہاں صحابہ پہرہ داری دیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب آیت نازل ہوئی تھی کہ اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے تو یہاں سے پہرہ ہٹا دیا گیا تھا۔ یہ مقام یقین اور ایمان کی مثال ہے۔ پھر آتا ہے ستون وفود، جہاں مختلف قبائل کے وفود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آتے تھے۔ یہ مقام اسلامک ڈپلومیسی، صلح اور دعوت کا مرکز تھا۔ اور ستون ستون مخلق، جہاں خوشبو لگائی گئی تھی اسی لیے اس کا نام مخلق رکھا گیا، یعنی جہاں پرفیوم لگایا گیا ہو۔ اس مقام کی خوشبو آج بھی روح کو مہکا دیتی ہے۔ یہاں پر آتا ہے ستون عائشہ، جس کا نشان ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا۔ انہوں نے بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر اکثر عبادت فرماتے تھے۔ یہ مقام مقبول دعاؤں کا ہے، یہاں دل سے مانگی ہوئی ہر دعا عرش تک ضرور پہنچائی جاتی ہے۔ ان اسپیشل ستونز کے اوپر آپ کو گرین کلر کی لکھائی نظر آئے گی۔ یہاں ہر ستون ہی ایک واقعے کا گواہ ہے، یہاں ہر جگہ ایک سلسلہ ہے عبادت کا، پیار کا اور ان یادوں کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جڑی ہوئی ہیں۔ ممبر رسول کو دیکھو تو روح تک کھل جاتی ہے۔ یہ وہ مقدس ممبر ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ ہر ضروری واقعات پر امت کو نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ ممبر رسول کے بالکل قریب ہی محراب نبوی ہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی نماز کی امامت کروایا کرتے تھے۔ یہاں پر وائٹ ٹینٹس لیڈیز کے لیے باؤنڈریز مارک کرنے کے لیے ہیں تاکہ آپ سیف اور آرگنائز طریقے سے عبادت کر سکیں۔ یہاں ہر وقت پولیس اور والنٹیئرز کی رہنمائی ہوتی ہے۔ لیڈیز کو ستونوں یا پھر ممبر رسول، محراب رسول کا نہیں پتا ہوتا تو ان کو وہ بہت اچھے طریقے سے گائیڈ کرتی ہیں۔ اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جب آنکھوں کے سامنے بلیک جالیاں نظر آتی ہیں۔ یہ جالیاں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے ہوئی ہیں، جن کے پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس مقام ہے، جہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جس کے لیے ہر مومن کا دل تڑپتا ہے۔ یہاں کھڑے ہو کر صرف ایک ہی دعا نکلتی ہے، یا اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمانا، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل امتی ہیں۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا ہو سکے درود و سلام بھیجیں، ہر ایک امتی کے لیے بخشش کی دعا کریں، اور جہاں پر قرآن پاک بھی رکھے ہوتے ہیں جتنا ہو سکے تلاوت قرآن پاک کریں، ہاتھوں کو بلند کر کے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہاں پر آپ نوافل، نماز، تلاوت، دعائیں سب کچھ کر سکتے ہیں۔ یہاں کچھ لمحے گزارنا بھی نصیب والوں کا حصہ ہے۔ اب باری تھی ایگزٹ لینے کی۔ جبریل گیٹ نمبر 40 سے ہم ایگزٹ لیتے ہیں۔ ریاض الجنہ سے ایگزٹ لیتے وقت ایک عجیب سا سکون ہوتا ہے، جیسے دل کے سارے ارمان پورے ہو چکے ہوں، لیکن اداسی بھی ہوتی ہے، امید بھی ہوتی ہے، خوشی بھی ہوتی ہے۔ وہاں پر بس یہی الفاظ ہوتے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ جتنا شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا اتنا ہی کم ہوتا ہے۔ ایک دل بھر جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو، قدم واپس چل تو رہے ہوتے ہیں لیکن دل اب بھی اسی ستون عائشہ کے قریب ہوتا ہے، اسی ممبر کے پاس ہوتا ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو روشنی دی۔ میں ریاض الجنہ سے نکل کر کافی دیر یہاں رکی رہی، گہری سانسیں لی اور پھر اللہ تعالیٰ سے بات کی، یا اللہ اس حاضری کو قبول فرما، جس جگہ تو نے مجھے بلایا ہے وہاں صبر، شکر اور محبت کے جذبات سے بھر دے، مجھے اور میری اولاد کو ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنا۔ جو لوگ یہاں نہیں آ سکتے خاص طور پر ان کے لیے یہاں سے دعا کرتی ہوں، ان کا بھی بلاوا ہو، ان کی مشکلات دور ہوں، دکھ دور ہوں اور ہر دل میں تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھر جائے۔ یا اللہ میری زندگی کا ہر لمحہ اس مسجد کی خوشبو سے مہکا دے، اپنی رحمت، اپنی برکت اور اپنا نور ہر قدم پر عطا فرما۔ یہ دعائیں صرف میں نے اپنے لیے نہیں ہر اس شخص کے لیے مانگی ہیں جو میری ویڈیو دیکھ رہا ہے۔ اچھا، میں جب ریاض الجنہ میں تھی نا تو مجھے بار بار ایک واقعہ یاد آ رہا تھا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا۔ حقوق اللہ نماز، روزہ، ذکر، دعا، یہ سب سے
صرف فرض نہیں، یہ کنیکشن ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ ریاض الجنہ میں ہمیں یہ سب کچھ یاد دلایا جاتا ہے کہ ہم صرف دنیا کے لیے نہیں بنے، لیکن حقوق العباد، انسانوں کے حقوق، یہ کبھی نظر انداز مت کریں۔ جب ہم لائن توڑتے ہیں، دھکے دیتے ہیں، آوازیں لگاتے ہیں یا صرف اپنے لیے جگہ بنانا چاہتے ہیں تو ہم دوسرے مسلمانوں کا حق مار رہے ہوتے ہیں۔ عبادت تبھی مکمل ہوتی ہے جب کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ زیادہ عبادت کرنا آسان ہے، لیکن دوسروں کو تکلیف دیے بغیر عبادت کرنا یہ اصل امتحان ہے۔ ریاض الجنہ چھوڑتے ہوئے جسٹ ایک بات مجھے سمجھ آئی، اللہ کے گھر کا مہمان بننا آسان ہے، لیکن اس مہمانداری کے لحاظ رکھنا اصل عبادت ہے۔ اور اگر دل رو رہا ہو تو آنسوں میں دعا چھپی ہوتی ہے، اور اگر دعا میں صرف اپنا نہیں امت کا غم ہو تو دعا مقبول ہوتی ہے۔ اور پھر وہ وقت آ ہی گیا جب مسجد نبی کے روشن دروازوں کو چھوڑ کر باہر نکلنا تھا، پیچھے مڑ کر سبز گنبد کو دیکھنا جس کے نیچے وہ ہستی آرام فرما ہے جن کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں۔ مسجد کے باہر کا سین تو کچھ اور ہی تھا، لوگ آرام سے بیٹھے تھے، ذکر میں مشغول، کسی کے ہاتھ میں تسبیح تھی تو کوئی اپنے ماں کے ساتھ دعاؤں میں مصروف تھا۔ کافی دیر یہاں بیٹھی رہی، ہر ایک واقعے کو سوچتی رہی جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ریلیٹڈ تھا۔ پھر تھوڑی دیر چلی تو مسجد کے قریب ایک میوزیم کے باہر ڈیجیٹل اسکرین دیکھی جس کا آؤٹ ڈور ڈے ٹائم ٹور میں آپ لوگوں کے ساتھ آلریڈی ایک ولاگ میں شیئر کر چکی ہوں۔ دیکھا تو اس پر پرانی مدینہ کے مناظر چل رہے تھے، جیسے وقت واپس لے کر جا رہا ہو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے کھجوروں کے درخت لگائے، اور اس کے علاوہ بیر غرض کا چشمہ جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا، جہاں سے آج بھی لوگ پانی بھرتے ہیں۔ انشاءاللہ ان کے بھی ولاگز آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ یہ سب دیکھ کر ایک ہی بات سمجھ آ رہی تھی کہ مدینہ صرف ایک شہر نہیں، ایک جذبہ ہے، ایک سکون ہے، ایک دعا ہے جو چلتے چلتے بھی دل سے نکل رہی ہوتی ہے۔ میں واپس جا رہی تھی ہوٹل، اور جاتے جاتے بس ایک ہی دعا لے کر جا رہی تھی، یا اللہ مجھے دوبارہ سے بلانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ کی حاضری کا موقع دوبارہ دینا، اور جب تک زندگی ہے دل کو مدینہ کا مہمان بنائے رکھنا۔ جیسے میں اینی باسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی مہمان تھی، یہ فضیلت ہم سب کو نصیب فرما، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ ہی ولاگ کا اینڈ کرتی ہوں۔ تھینک یو سو مچ فار واچ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔